الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان وعلمه البيان شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پہ حاضر صوبہ بنگال کی موقر شخصیات اور دور و دراز سے قرب و جوار سے تشریف لائے میرے سنی جنتی حنفی بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور خاتم پیغمبران جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے اور جو پس پردہ یا مسجد میں یا مسجد کے بالا خانے پر یا اپنے گھروں میں چونکہ آواز کافی دور تک جا رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ لوگ اس تقریر کو آن لائن سماعت کرتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ 2-4 روز قبل آپ ہی کے مٹیا برج میں برجو نالہ میں میرا خطاب ہوا، اور اس تقریر میں اس تقریر کے حوالے سے میں نے ایڈورٹائزنگ کی تھی، یہاں کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہاں تقریر ہوگی۔ اس پوری تقریر میں سے کچھ حصہ کراپ کر کے کچھ حصہ نکال کر لوگوں نے اپنے واٹس ایپ وغیرہ کا اسٹیٹس رکھا، اور اس سلسلے میں مجھے نیشنل انٹرنیشنل لیول سے لوگوں نے بہت ساری دعائیں بھی دی، اور اس کا مخالف بھی آپ سمجھ لیجئے کہ میری بڑی تعریفیں بھی ہوئی۔ میرا ایک مزاج ہے، جیسے کہ ابھی علامہ تابانی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک روایتی مقرر نہیں ہے کہ جو تقریر کلکتہ میں کر دی وہی تقریر جا کر بمبئی میں سنا دی، کیونکہ کلکتہ کا مجمع بمبئی آنے والا ہے، یعنی ایک ہی تقریر میں سال بھر کام چلاتے رہیں۔ تو ثم الحمدللہ تحدیث بالنعمہ کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ میں ہر جگہ موقع کے لحاظ سے ماحول کی مناسبت سے بات کرتا ہوں۔ جب میں کہیں تقریر کے لیے جاتا ہوں تو جو ذمہ دار علماء ہوتے ہیں، مثلا حضرت مولانا مفتی رفیق الاسلام صاحب، حضرت مولانا شاہد القادری صاحب قبلہ، مولانا نثار صاحب، یہ بزرگان محترم مفتی رفیق صاحب، مولانا نثار صاحب صبح میری قیام گاہ پر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے مجھے یہاں کے حالات سے آگاہ فرمایا۔ چونکہ یہ ائمہ ہے، انہیں بہت ساری پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، تو ان کا فرض یہ ہے کہ نوجوانوں کی جوشیلی باتوں میں نہ آ کر کوئی ٹھوس اور مستحکم انداز میں مسلک و مذہب کا کام کریں۔ ان کی سوچ کو غلط ٹریک پر نہیں لے جانا چاہیے، میں بھی لے کر نہیں گیا، ورنہ بعض لوگ بڑے اجلس پسند ہوتے ہیں، فی الفور فتویٰ دے دیتے ہیں، معاذ اللہ صلح کلی ہو گئے، ڈھیلے پڑ گئے، نیلے پڑ گئے، پیلے پڑ گئے، اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی
خیر خواہی کے جذبے سے اچھا مشورہ دیتا ہے تو اچھے مشورے کو قبول کر لینا چاہیے۔ بہرحال مفتی رفیق الاسلام صاحب تشریف لائے اور انہوں نے مجھے بہت سی باتوں سے آگاہ فرمایا اور ان کی باتوں کو میں نے سیریس لیا۔ پھر اس کے بعد کمیٹی والے تشریف لائے تو وہ ان کا کچھ انداز بدلا ہوا تھا، یعنی باتوں میں تضاد پیدا ہوا۔ پھر جو صاحب تشریف لاتے ایک عدد موضوع کے ساتھ تشریف لاتے، ایک عدد ٹاپک کے ساتھ تشریف لاتے۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس پر بولیے۔ اب بتائیے، ہر ایک کی خواہش پوری کروں تو یہ ایک رات میں 1 گھنٹے میں گفتگو تو ہو نہیں سکتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جب میں اسٹیج پر آیا تو عالم ہی ہوتا ہے جب وہ تقریر کرتا ہے، اور جب وہ اس کے نگاہوں کے سامنے سارا منظر گھومتا ہے وہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ مفتی رفیق الاسلام صاحب جس معاملے میں مجھے محتاط رہنے کی تلقین فرما رہے تھے وہ خود ہی ماشاءاللہ چیلنج کر رہے تھے۔ سبحان اللہ! یہ حق وہ عالم کی پہچان۔ اب بتائیے ان کا چیلنج دیکھ کر مجھے جوش آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سبحان اللہ! میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں برائے مہربانی میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ حضرات ویڈیو ریکارڈ نہ کریں، آڈیو ریکارڈ کریں، اور کوئی ویڈیو آپ نے بنائی ہے تو اللہ و رسول کے لیے اسے ڈیلیٹ مار دیں برائے مہربانی۔ حضرات گرامی وقار، مفتی صاحب نے فضائل اہل بیت بھی بیان فرمائے اور خوبصورت انداز میں ببانگ دہل حضرات صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو بھی بتایا۔ ایک بات ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہے ماہ محرم میں کہ آپ کو سال کے 11 مہینے صحابہ کی عظمت بیان کرنے کا موقع نہیں ملتا، کہ آپ ماہ محرم میں ہی امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کم سے کم ماہ محرم اور خاص طور سے اس کا جو عشرہ ہے، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ تو اہل بیت کے لیے خاص کیجیے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھا مشورہ ہوتا ہے یہ۔ کہتے ہیں بھائی صاحب جب بھی محرم آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس مہینے میں خاص طور سے حضرات صحابہ کا دفاع کرنے لگتے ہیں، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے بتانے لگتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے اس مہینے میں حضرت امیر معاویہ پر بیان کرنے کی؟ سیدھے سیدھے آپ حضرات اہل بیت پاک کے فضائل بیان کیجیے۔ بات تو بہت اچھی ہے، سنی جانے کے لائق ہے، عمل کی جانے کے لائق ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں بظاہر ایک چیئر ہے پلاسٹک کی، لیکن آپ جانتے ہیں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ایک منبر رسول ہے۔ اس پر بیٹھنے کے بعد میں کوئی عام سا انسان نہیں رہا، رسول اللہ کا نائب ہوں، اور میرا کام یہ ہے کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک وہی پیغام پہنچاؤں جو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میری تقریر سے ہر شخص خوش ہو جائے اور ہر شخص جو ہے مجھے نذرانہ لا کر پیش کرے، دست بوسی قدم بوسی کرے، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی شخص کے پھوڑا ہو جائے، ایک زخم ہو جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اچھے ڈاکٹر کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ زخم اب ناسور بننے کے قریب ہے اور اس کا گندا مواد پورے جسم میں پھیل کر پورے جسم کو بیکار کر دے گا، تو ڈاکٹر بالفور کیا کرتا ہے؟ اسے چیر پھاڑ کرنے لگتا ہے۔ اس وقت مریض چلاتا ہے، چیختا ہے، درد سے رونے لگتا ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ نہیں نہیں یار اسے تکلیف ہو رہی ہے میں چھوڑ دوں، تو خدا کی قسم وہ اس کا ہمدرد نہیں ہے، وہ اس کا مخلص نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ذرا سی دیر کی تکلیف اسے ہمیشہ کے لیے راحت پہنچائے گی۔ بے شک آج جو قوم میں بدعمالیاں ہیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں آپ حضرات، آج جو قوم میں بدعمالیاں ہیں، آج جو یورپین کلچر کو فالو کیا جا رہا ہے، آج جو اسلام کے ٹریک سے ہٹ کر دوسرے ٹریک کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے۔ آپ کے کلکتہ میں بھی ایک ماڈرن فرقہ ہے، بہت ہی زیادہ ماڈرن ہے ماشاءاللہ، اتنا ماڈرن ہے کہ یہ لوگ ان شرٹ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ٹوپی ضروری نہیں ہے، سنت ضروری نہیں ہے، دعا ضروری نہیں ہے، صحیح حدیث میں آیا نہیں ہے۔
آپ ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جائیں گے. یہ اتنے بڑے فقرات ہیں کہ مبالغے کے قطب مینار پہ کھڑے ہو کر تمام اعضائے بدن کو حرکت دے کے ضعیف ضعیف فرماتے ہیں. آپ ان کے منہ نہیں لگ سکتے. یہ بہت زیادہ قابل لوگ ہیں. یہ اتنے زیادہ قابل لوگ ہیں کہ جب صبح تحقیق کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ویسے ہی یہ بھوکے پیٹ ہوتے ہیں تو کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لیتے ہیں اور پھر بڑی بڑی کتابیں کھول کر ماشاء اللہ تحقیق فرماتے ہیں اور بڑے بڑے ائمہ حدیث کو، ائمہ رجال کو، ائمہ فقہ کو وہ خاطر میں نہیں لاتے. ماشاء اللہ اتنے قابل لوگ ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں اہل حدیثوں کی. نام بھی کتنا پیارا، اہل حدیث. نام ہی سے دھوکہ ہو جاتا کہ اتنا پیارا نام ہے تو جھوٹ تو بولیں گے نہیں، چونکہ حدیث والے ہیں تو حدیث والا جھوٹ بولے گا؟ بالکل نہیں بولے گا. لیکن آپ لوگ احمق ہیں. کسی دن پکڑ کے پوچھئے کہ بھیا تم تو بہت صحیح حدیث کی بات کرتے ہو، ذرا اپنا نام ہی حدیث میں دکھا دو. تمہاری جماعت کا نام حدیث میں ہے؟ صحیح حدیث میں نہیں، مرفوع حدیث میں نہیں، غیر معارض حدیث میں نہیں، بلکہ ضعیف سے ضعیف حدیث میں دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ میرے صحابہ اور میری جماعت کا نام اہل حدیث ہے. اللہ کی قسم قیامت کی صبح تو آئے گی لیکن وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب یہ اپنی جماعت کا نام حدیث میں دکھا سکے. قیامت کی صبح تک وہ دن نہیں آ سکتا. اہل حدیث میں آپ کو بتا دوں، اہل حدیث اس شخص کو کہتے ہیں جو زمانہ خیر القرون میں، یقیناً میری گفتگو وہ کہیں چھپ چھپا کے سن رہے ہوں گے اور سن لو للہ کہ میرے جانے کے بعد تمہاری باسی کڑی میں ابال آتا. پرابلم تو یہی ہے نا. اگر سامنے آ جائے تو کیا بات ہو ماشاء اللہ. یہ قوم ابھی 2 منٹ میں سمجھ جائیں گی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، گڑ کیا ہے، گوبر کیا ہے. اہل حدیث زمانہ خیر القرون میں، اور زمانہ خیر القرون ہجری 220 میں ختم ہو چکا. اب ہجری 1441 چل رہی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ زمانہ خیر القرون میں جن محدثین کو 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد کی، اہل علم کی اصطلاح میں ان محدثین کے طبقے کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جن کو 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ زمانہ خیر القرون میں یاد ہے، ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. لیکن آج جسے ٹھیک سے اپنے باپ دادا کا نام یاد نہ ہو وہ لوگ اہل حدیث بن کر بیٹھے ہوئے. اور ماشاء اللہ اتنے فقرات کی حدیث بھی پڑھتے ہیں اسلام 360 کے اندر. اور خدا نہ خواستہ غیر معرب عربی ان کے ہاتھ میں تھما دو تو ان پر تو دورے پڑنے لگے. ایک بہت زیادہ ضرورت سے قابل صاحب میرے پاس تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد وہ بہت تنگ کپڑوں کے اندر، چست کپڑوں کے اندر، پتہ نہیں کسی نے ان کو ٹھونس دیا تھا کیا. تشریف لائے، بولے مفتی صاحب ہدایہ نکالو ہدایہ. میں نے کہا بے گدہ الذی ہدایہ نام کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ نیچے زیر ہے کتاب کا نام ہدایہ. بولے نکالیے. تو میں نے طالب علم سے کہا نکالو. نکالا تو اب جب اس نے دیکھا ہدایہ اتنی بڑی کتاب ہے اور اس میں بھی زیر زبر نہیں ہے تو کہا مولانا اس کے اندر بڑے گندے گندے مسئلے لکھے ہیں، ذرا نکالیے. تو میں نے کہا تمہارے باپ کا میں نوکر ہوں، تم ہی نکالو. تو بولے مولانا مجھے تو عربی نہیں آتی ہے. پھر میں نے کہا تجھے کیسے پتا اس میں غلط مسئلے لکھے؟ بولے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ نے ماشاء اللہ 14ویں صدی کا انگریزی وضع قطع والا شخص، یہود و نصارہ کی بولی بولنے والا، انجیل، بائبل، گیتا، رامائن پڑھنے والا اگر یہ کہے کہ ہدایہ میں گندے گندے مسئلے ہیں تو تو آنکھ موند کر مان لیتا ہے. ابے اقبط الناس امام اعظم ابو حنیفہ جو ہجری 80 میں پیدا ہوئے، 72 صحابہ کی جنہوں نے زیارت کی، جنہوں نے خانہ کعبہ میں ایک پیر پر پورا قرآن کریم پڑھا، وہ امام اعظم جنہوں نے 100 مرتبہ حالت خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے قرآن و حدیث سے 12,93,000 مسائل بیان کیے ہو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جب سرکار کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا تو قبر انور سے جواب آیا کہ اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو. اگر وہ مسئلہ بیان کرے
تو آج گوگل کا مقلد کہتا ہے نہیں، وہ حدیث قرآن کے خلاف مسئلہ بیان کرتا ہے۔ بتاؤ کیسے کیسے قابل لوگ پیدا ہو گئے۔ اب جب یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسل جو دین سے دور ہے، ان کا دین صرف جلسوں میں آ کر حق ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور صبح ٹانگ اٹھا کر سوتے رہیں گے، پھر مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں، علماء سے تعلق نہیں، مدارس سے تعلق نہیں، ایسے ہی بھولے بھالوں کے ایمان پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ اب ان فتنوں سے آگاہ کرنا، واقف کرنا، ان کے سوالات کا جواب دینا علماء کا کام ہے یا نہیں؟ بتاؤ۔ ارے مجمع بولے بھائی، ہے نا؟ اب جو فتنے اٹھیں گے، یہ قیامت سے قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں، اب بہت فتنے اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میری امت میں اتنے فتنے اٹھیں گے کہ لوگ فتنوں کو دیکھ کر قبرستان میں جائیں گے اور کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا۔ ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا لیکن دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ آج بھولا بھالا مسلمان پریشان ہے، چاروں طرف حدیث و قرآن کے دعوے دار ہیں، آخر میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ پریشان ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، جب تک علماء حق کا گروہ دنیا میں موجود رہے گا وہ اپنی قوم کی رہبری کرتا رہے گا، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں۔ جیسے غیر مقلدین کا رد، ثم الحمدللہ میری 500 سے زیادہ تقریریں رد غیر مقلدیت پر یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ اب ایک اور فتنہ یہاں اٹھا، ایک فتنہ یہ اٹھا اور ایسی جگہ سے اٹھا کہ تمام لوگ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم جب بھی اجمیر شریف کا نام آتا ہے، ہم تو فقط اجمیر بھی نہیں کہتے ہیں، اجمیر شریف کہتے ہیں۔ جو اجمیر شریف کو بربنائے حسد اجمیر کہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور تم ہمیں خارجی ناسبی کہتے ہو۔ اجمیر شریف سے ایک فتنہ اٹھا تقریباً 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے۔ آج کیا ضرورت ہے ہمیں محرم میں فضائل معاویہ بیان کرنے کی؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ آغاز تم نے کیا ہے، شروعات تم نے کی ہے۔ اگر تمہیں قرآن و سنت کا علم نہیں تھا، تمہیں تاریخ کی باریکیاں نہیں پتا تھی، تمہیں جنگ صفین اور جمل اور نہروان اور خلافت راشدہ کا پس منظر نہیں پتا تھا تو تم اپنا کام کرتے، تم لوگوں کو چادر کے سائے میں درگاہ تک لے کر جاتے، بڑی دیگ اور چھوٹی دیگ کا نذرانہ وصول کرتے، تم اپنی قوالی میں مست رہتے۔ لیکن نہیں، تم اپنی حاجوں سے آگے بڑھ گئے، اپنی اوقات سے آگے بڑھ کر تم نے حضرات صحابہ کرام بالخصوص حضرت معاویہ کو ٹارگیٹ کیا۔ اجمیر شریف میں 2 باپ بیٹے ہیں، سرور چرسی اور چشتی۔ اب دیکھو چاہ کر بھی چشتی زبان پر نہیں آتا ہے۔ اس کا بیٹا کامران چشتی، یہ دونوں باپ بیٹے نے ویڈیو ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پر ڈالی۔ اب لوگ کہتے مولانا تقریر مت کرنا، فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا۔ تم جھگڑے سے مجھے ڈراتے ہو، تم فساد سے مجھے ڈراتے ہو، تم لڑائی جھگڑے سے مجھے ڈراتے ہو۔ ابے تم کچھ بھی نہیں ہو۔ مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے سامنے جہاں پر شرطا اور متوا پاسپورٹ ضبط کر کے جیل میں ڈالتے ہیں، یوٹیوب پہ اٹھا کر دیکھو، اللہ کی قسم اس غلام تاج الشریعہ نے 1 نہیں 4 آج اسی خوف سے ہم چپ رہے کہ نہیں مولانا اگر امیر معاویہ پہ بولو گے یہ فتنہ بڑھے گا، یہ فتنہ زور پکڑے گا۔ ٹھیک ہے، امیر معاویہ پہ نہیں بولیں گے، کل حضرات شیخین پر تبرہ کیا جائے گا اور کیا جاتا ہے اہل تشیع کے ایمان بگاڑے کے اندر، تو لوگ کہیں گے نہیں مولانا فضائل شیخین بیان مت کرو، ابو بکر و عمر کی سیرت بیان مت کرو، ورنہ جھگڑا ہو جائے گا، نہیں بیان کریں گے۔ کل کو کوئی ٹچا اٹھ کے کہے گا مولانا میلاد مصطفیٰ مت مناؤ کیونکہ وہابی کے یہاں میں نے بیٹی دے رکھی ہے، وہابی کی بیٹی دے رکھی ہے، میں وہابیوں کی چائے کا شرمندہ ہوں۔ مولانا وہابیوں کو برا لگتا ہے، میلاد پر بیان مت کرو۔ پھر کل کو کوئی ملحد اٹھ کر کہے گا نہیں
خدا کی تعریف مت کرو، بہت سارے ملحدین کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ دین تمہاری مرضی کا نام نہیں ہے، اور علماء تمہارے اشاروں پر ناچنے والے نہیں ہے۔ ہم قوال نہیں ہے کہ نوٹ آتا دیکھ کر شعر کو اور مصرے کو لمبا کرتے رہیں گے اور ہر ایک کا نام لے لے کر تعریف کرتے رہیں گے۔ نہیں نہیں، ہمارا تعلق علماء کی جماعت سے ہے، نائبین رسول کی جماعت سے ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہم لوگ ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 67 ایئرز 4 months 15 days تک جب تک اس دنیا میں رہے ہر باطل فرقے کا رد کیا ہے، ہر گمراہ فرقے کا رد کیا ہے، ہر باطل نظریے کے پرخچے اڑائے ہیں، اور یہی فرمایا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ حضرات نعرے کم لگائیں، بات زیادہ سنیں، میرے بعد اور 2 ہندوستان کے مشہور خطبہ ہیں۔ آج ہمیں روکا جاتا ہے، ہماری زبانوں پر پابندیاں بٹھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے میں پابند ہو جاؤں گا، لیکن ایک نوجوان ایسا بھی ہے جس نے اجمیر شریف کے مجاور کی ویڈیو دیکھ رکھی ہے، جس میں کہا گیا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمار تقول الفئۃ الباغیہ، کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا باغی گروہ قتل کرے گا، اور امیر معاویہ کے لشکر نے عمار کو قتل کیا ہے۔ اور حدیث دکھائی جاتی ہے مسلم کی، ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ ابو تراب کو گالیاں دیا کرو، تم کو کس نے روکا ہے؟ یہ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں۔ دکھایا جاتا ہے امیر معاویہ نے بیعت نہیں کی، حضرت علی سے جنگ کی ہے، انہیں گالیاں دلوائی ہے، حضرت عمار کو شہید کیا گیا ہے۔ اب نوجوان کے سوال کا جب تک جواب نہیں ملے گا تو کیا وہ ہماری طرف آئے گا؟ آج جتنے وہابی، دیوبندی، چکرالوی، اہل قرآن، قادیانی فرقہ ہے، باطلہ ہے، یہ آسمان سے نہیں ٹپکے، زمین سے نہیں نکلے، ہم ہی میں سے تھوڑے 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 نکلے ہیں۔ اب جو ایک فرقہ سنیوں میں پیدا ہو رہا ہے جس کا نام ہے تفضیلی، یہ فرقہ مقدس جگہوں سے پیدا ہو رہا ہے، خانقاہوں سے، مزارات اولیاء سے، جہاں مسلمان عقیدت سے جھکتا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے اتنی بڑی بارگاہ کا اعلان ہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب صحابی کا بیٹا لعین ہو سکتا ہے یزید، تو کیا بڑی بات ہے کہ کسی خانقاہ سے کوئی گمراہ شخص پیدا ہو اور وہ گمراہیت کا پرچار کرے۔ آج جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسے میں بھی ہم خاموش رہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا اسی دن کے لیے تھا، ہم نے مدرسے میں داخلہ اسی دن کے لیے لیا تھا، 18 سال تک مدرسے میں ہم نے اپنا بچپن اور جوانی اسی لیے قربان کیا کہ جب بھی مقدسات اسلام پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم اس کا پورا پنجہ مروڑ کے رکھ دیں گے۔ تم مار دھاڑ کی بولی سمجھتے ہو، تم غنڈہ گردی کرنا چاہتے ہو، نہیں، بات سنجیدگی کی ہے، اسلام کی ہے۔ آؤ بیٹھو، بیٹھ کر دکھاؤ آخر تمہارے پاس دلائل کیا ہے۔ میں یزید کی حمایت نہیں کر رہا، مسلک کا ترجمان بن کر مفتی صاحب نے بتا دیا کہ کوئی بھی بریلوی عالم ہرگز یزید کی حمایت نہیں کرتا ہے، لیکن یزید کا دائرہ اونچا کر کے امیر معاویہ تک چھلانگ مارنے والوں اپنی حیثیت میں رہو۔ امیر معاویہ صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، امت کے مومنین کے ماموں ہیں۔ تم دھیرے دھیرے عظمت صحابہ لوگوں کے دلوں سے نکال رہے۔ آج تچھے لوگوں کے نذرانوں پہ پلنے والے، عورتوں کے ساتھ مستی سے قوالی کرنے والے، گانجے کا سٹا مار کر آنکھیں لال کر کے بے سر سانڈ کی طرح پسرنے والے، اور جب نماز کا وقت آیا تو کہاں پڑھتے؟ کعبے میں۔ ماشاءاللہ، تو یہاں تک ٹھوس ٹھوس کے سامنے کیوں کھاتے ہو؟ یہ کھانا بھی تو حالت غیبت میں ہونا چاہیے۔ ایسے ٹچے لوگ جب حضرات صحابہ کرام پر بھوک رہے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم آگے آ کر بات کریں۔ دیکھو، ایک فرقہ ہے شیعہ،
اور شیعہ وہ فرقہ ہے جو حضرت عثمان کے زمانے میں یمن کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. یہ یمن کا رہنے والا یہودی مذہب کا آدمی تھا. اس نے اسلام قبول کیا لیکن اس کے ارادے شروع سے ناپاک تھے. اسلام کی جڑوں کو یہ مسلمان بن کر کاٹنا چاہتا تھا. مسلمان بن گیا اور اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ خلافت ڈائریکٹ حضرت علی کا حق ہے. خلافت یہ ابو بکر و عمر و عثمان کا حق نہیں، علی کا حق ہے. دھیرے دھیرے اس نے ماحول کریٹ کیا اور اچھی خاصی ایک ٹیم تیار کر لی. اور پھر اسی شیعہ جماعت کا مختار بن عبید ثقفی جس نے قاتلان حسین میں سے 6000 لوگوں کو مارا تھا، بعد میں دعوی نبوت کیا تھا. قاضیہ داری کی بدعت اسی نے شروع کی ہے. یہ حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل ماننے والی بات آج کی نہیں ہے، یہ اسی زمانے میں یہ سوچ پیدا ہوئی. مولا کائنات منبر کوفہ پر ہیں. کون؟ باب مدینۃ العلم، حیدر کرار، شاہ ذوالفقار. حضرت مولا کائنات منبر کوفہ پر ہے. سعد بن عبادہ، قیس بن عبادہ نام کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اے مولا کائنات، میں نے سنا ہے کہ خلافت نبی کے بعد ڈائریکٹ آپ کے لیے تھی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ تو چوتھے نمبر پر آ گئے. سچ کیا ہے آپ بتائیں، کیا رسول اللہ نے آپ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں سنو، میں نے بچپن ہی میں سرکار کا کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی اختیار کر لی تھی. میں نے کبھی سرکار کی طرف جھوٹ کو منسوب نہیں کیا ہے. اللہ کی قسم اگر میرے نبی اپنے بعد ڈائریکٹ مجھے خلیفہ بناتے تو ابو تراب، ابو قحافہ اور خطاب کے بیٹے کو مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھنے نہیں دیتا. کیا سمجھے؟ یہ علی ابو بکر و عمر کو منبر پہ چڑھنے نہیں دیتا، لیکن رسول اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا علی سے بڑھ کر علی کو جاننے والا کوئی ہے؟ علی سے بڑھ کر علی کو چاہنے والا کوئی ہے؟ یہ مولا کائنات منبر کوفہ پہ فرما رہے ہیں اگر نبی نے میرے لیے خلافت بلا فصل کا وعدہ فرمایا ہوتا تو میں ابو بکر و عمر کو منبر پہ چلنے نہیں دیتا. لیکن میں نے ابو بکر کی اطاعت کی، پھر عمر کی اطاعت کی. بعد میں 6 صحابہ کا نام پیش ہوا تو عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ کس کے بارے میں مشورہ دیں گے کہ میں ان کی بیعت کروں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم میری بیعت نہ کرو گے تو میں عثمان کے سوا کسی کی بیعت کا مشورہ نہیں دوں. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی کی بیعت کی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے پوری ایمانداری سے ان کی خلافت کا زمانہ بھی گزارا. انہوں نے جہاں جہاں بھیجا میں گیا، جنگیں کی، جو انہوں نے عطا فرمایا میں نے لے لیا. لیکن ان کے جانے کے بعد روئے زمین پر مجھ سے زیادہ اہل خلافت کا کوئی نہیں تھا، تو میں نے خود بیعت لینا شروع کر دیا. آج آپ کو سمجھنا ہے نا کہ امیر معاویہ پہ جو چارجز ہیں، جو بلیم کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سمجھنا چاہتے ہیں؟ چلیے آج ہم پہلی بات یہ کہتے ہیں مشاجرات صحابہ میں مت پڑھو. ہمارا پہلا سبق یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو آپسی جنگیں ہیں، خالد بن ولید کی ہو، عبد الرحمن بن عوف کی ہو، یا ابو بکر و عمر کی ہو، یا عثمان و عبداللہ ابن مسعود کی ہو، یا حضرت علی اور حضرت عباس کی ہو، ہم کہتے ہیں ان کی جنگوں کے بارے میں مت پڑھو، اس لیے کہ ہم نبی کے زمانے سے دور ہیں، خیر القرون سے دور ہیں، شر القرون میں جی رہے ہیں. ہم جیسے ٹچے لوگ جن کے سامنے نہ قرآن اترا، نہ حدیث کی تدوین ہوئی، نہ فقہی مذاہب مرتب ہوئے، ہم جیسے لوگوں کو کیا حق ہے جو صحابہ کے معاملے میں زبان کھولے؟ یہ اہل سنت ہے. یہ کیا ہے؟ اہل سنت. اور اہل تشیع کیا؟ ملا باقر مجلسی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے کہ جہنم کے 10 دروازے ہیں. ایک دروازے سے قارون، ایک سے حامان،
ایک سے شداد، ایک سے نمرود اور ایک سے معاذ اللہ ابو بکر و عمر جائیں گے۔ اور شیعوں تم پر تمہاری مائیں روئے، ذرا بتاؤ ابو بکر و عمر کون ہے جو قیامت تک کے لیے نبی کے پہلو میں لیٹے ہوئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر و عمر کا جنتی ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا یقینی یہ کہ جنت ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر ابو بکر و عمر جنتی نہیں تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم پھر جنت کا بھی وجود نہیں ہے۔ شیعوں نے یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا علی۔ حضرات گرامی وقار، ہم پہلی بات یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ سنت والے اور والجماعت کا مطلب کیا ہوتا؟ انہی سے پوچھو، اڑیا پیر، گڑیا پیر، لٹیا پیر، چٹیا پیر، ٹمک ٹویا پیر، بالوں والی سرکار، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہننے والی سرکار، موٹے موٹے مالا کی تسبیح پہننے والی سرکار، اور مستی سے جھوم جھوم کر قوالی شریف گاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ رقص فرماتے ہیں۔ پیر سے کیا پردہ، ماشاءاللہ۔ ساری مستی آپ ہی لوگ لے لو گے اور ساری سختی مولوی لوگوں کو دے دو گے۔ پیر صاحب کے تو بڑے مزے ہیں یار۔ ہم پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کی طرح ہماری صحابہ سے دشمنی نہیں، اور خارجی وہابیوں لعینوں کی طرح ہم اہل بیت سے بغض نہیں رکھتے۔ اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک سے حضرات صحابہ کا دامن، ایک سے اہل بیت پاک کا دامن۔ اور پھر امام اہل سنت کا شعر پڑھتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور، نجم ہے اور نام عطرت رسول اللہ۔ لیکن اب پیر صاحب کو یہ شوق چڑھایا ہے کہ نہیں صحابہ پر بھونکیں۔ آپ چپ چاپ اپنی پیری مریدی چلاتے، لیکن نہیں، بقرات اتنے ہیں کہ مریدین کہتے تھے آپ کو تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں، تو چلو 2-4 حدیث کا نام یاد کر لیتے، یہاں وہاں سے حدیث دیکھ لیتے ہیں آدھی ادھوری، اور پھر مریدین میں بیٹھ کر بقراتی بگھارتے ہیں، تو مریدین کو لگے گا کہ ہمارے پیر صاحب کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ واقعی میں آپ کے پیر صاحب کا کوئی جواب نہیں، اتنے بڑے قدم الذی ہیں آپ کے پیر صاحب۔ کہنے لگے اب یہ سوچ صرف اجمیر شریف کی نہیں رہی، اب یہ مقدس خانقاہوں کے بگڑے ہوئے شہزادے بھی بولنے لگے، جن کے باپ کل تک یہ کہتے تھے نام کے سید ہی جلتے ہیں، رضا کے نام سے ان کے دل میں چھپ رہا ہے مسلک احمد رضا۔ جن کے باپ یہ کہتے تھے احمد رضا سے الفت سید میاں نے دی ہے، ہاں ہاں بریلوی یہ سید میاں نے دی۔ آج وہ بھی کہنے لگے نہیں، امیر معاویہ غلطی پر تھا، اور ٹچے مریدین فیس بک پر، واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ اب تو مفتی ایسے پیدا ہو رہے ہیں جیسے فارم کے مرغی کے بچے، ادھر سے کچا ادھر سے بچہ۔ اب وہ 22 دن مرغی بیٹھ کر گھولنے والا سسٹم ختم، ابھی فٹافٹ ریزلٹ ایک دم دڑا دڑ، انجیکشن مار مار کے 8 دن میں تو 6 مہینے کا بنا دیتے ہیں اس کو۔ اب کوئی ایسے ہی علامہ صاحب تشریف لائے، پیر صاحب ماشاءاللہ مریدین کے جھرمٹ میں بالکل دلہن نظر آتے ہیں، تو ان سے آپ لوگ خائف ہونا، ہم تو ان کی حقیقت جانتے ہیں، پیر صاحب کتنے پانی میں ہیں، منقوب میں شناسن پیرانے پارسا، سمجھے؟ وہ دھونس کسی اور کو دینا، اور یہ مت سمجھنا سنگل پسلی کا ہے تو موٹکے پیر صاحب کو دیکھ کے ڈر جائے، موٹکے کچھ نہیں۔ الحمدللہ امام احمد رضا کی بارگاہ سے اتنا فیض ملا ہے کہ وہابیوں نے مجھے کرناٹک میں گھیرا تھا، اکیلا اعلیٰ حضرت کا یہ غلام ان 2000 پر بھاری پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی وقار، اب سوشل میڈیا پہ ایک جنگ چل گئی، جو صحابہ کی بات کرے وہ نازبی خارجی، جو صحابہ کی حمایت کرے وہ نازبی خارجی، نازبی ہے خارجی ہے، نازبی ہے خارجی ہے۔ بغل میں شرک و کفر کی توپ ہوتی ہے، دنادن داغنے لگتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ پہ آرٹیکل تیار کیے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہے، پمفلیٹ بنوائے جا رہے ہیں، اور جن حدیثوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، آج انہی احادیث کا خلاصہ میں کرنے والا ہوں۔ سننے کے موڈ میں ہیں آپ لوگ؟ جی
اور ایک مسئلہ اور بتا دوں، جس طرح شعراء کو نذرانہ دینا چاہیے اس طرح مقرر کو بھی دینا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ نہیں دینا چاہیے تو بہت غلط سمجھتے ہو. میں اپنے بعد والوں کے لیے راستہ صاف کرتا ہوں. عزیزان گرامی وقار، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ یزید کے باپ ہیں، اور بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اور حدیث لائی جاتی ہے صحیح مسلم کی. آج کی نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ امیر معاویہ پہ ٹارگیٹ کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے. آج سب سے بڑی دلیل ہی کو میں توڑ دوں گا. ماشاءاللہ سب سے بڑی دلیل کو توڑ دوں گا. جس کو یہ لے کر نکلے کہ ہم ہی فاتح عالم ہے اور کوئی ہمارے مد مقابل کا نہیں ہے، اور جب دلیل کی حیثیت ہم نے دیکھی تو اتنے ذلیل نظر آئے کہ چوہے کو ہلدی کی گانٹھ مل گئی اور اس نے پنساری کی دکان کھول دی. اتنی سی ہلدی کے گانٹھ سے پورا دکان کھول لیجئے گا. ایک ہی دلیل کے بنیاد پر آپ جنت و دوزخ کے فیصلے کریں گے. پیر صاحب ہوش میں آئیے، وہ کون سی حدیث ہے جو آج سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو دکھا کر کہا جاتا ہے اس کا جواب نہیں ہے؟ وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی. حدیث کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ حضرت عمر کے زمانے میں شام کے گورنر بنائے گئے. حضرت عمر کتنے سخت آدمی ہیں. ذرا سی بات پر آپ گورنری سے معزول کرتے تھے. ذرا سی بات پر خالد بن ولید جس نے قیصر و کسریٰ کے غرور کو توڑا تھا، ان جیسے سپہ سالار کو ذرا سی بات پر انہوں نے اتنے بڑے عہدے سے ہٹایا. اگر امیر معاویہ غلط ہوتے، اگر امیر معاویہ کی روش اچھی نہ ہوتی، کیا غیظ المنافقین امیر المومنین سیدنا عمر فاروق انہیں گورنری کے منصب پر بحال رکھتے؟ ارے بولو پیچھے والوں رکھتے؟ نہیں. لیکن حضرت عمر نے انہیں بحال رکھا. حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت عثمان کی بے دردی سے شہادت کر دی گئی. حضرت عثمان کے چچیرے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ، اب ان کے ولی ہیں. اب خلیفہ بنا چوتھا ہمارے مولائے کائنات. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا میں آپ کی بیعت کروں گا، لیکن آپ قاتلین عثمان سے بدلہ لیجئے. یہ جھگڑا ہے اصل میں. حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ قاتلین عثمان سے بدلہ لیجئے. لیکن حالات ایسے تھے، خارجی فتنہ پیدا ہو گیا جو تمام صحابہ کو لڑوا رہا ہے. خود حضرت علی کے گروہ میں محمد بن ابو بکر جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے، وہ حضرت علی کے گروہ میں تھے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا باغی جہنمی ہے. تو مجھے بتاؤ اور کلکتہ والے کون سی تاریخ پڑھ کر آئے ہو؟ حضرت علی کے گروہ میں جو قاتلین عثمان تھے، کیا وہ خلیفہ راشد کے باغی نہیں تھے؟ کیا وہ دوزخی نہیں تھے؟ یہ تم کہو، میں نہیں کہوں گا. اس لیے کہ صحابہ کی بارگاہ میں بولنا، گستاخیاں کرنا ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا. ہمیں سکھایا گیا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. حضرت امیر معاویہ نے کہا آپ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لو، میں آپ کی بیعت کروں گا. حضرت علی کو تاخیر ہوئی. آپ تشریف لائے کوفہ تو اماں عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ تینوں لشکر لے کر مولائے کائنات سے لڑنے گئے جس کا نام ہے جنگ جمل. میں کئی تقریر کر رہا تھا ناگپور میں، تو ایک مفتی صاحب نے مجھے پیچھے سے چٹ بھیجی. بولے حضرت آپ اتنے قابل عالم ہو، آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جنگ جمل ہے؟ تو میں نے پوچھا جنگ جمل کیوں ہے؟ تو بولے اس لیے کہ تفسیر جمل ہے نا بابا. تو میں نے کہا آپ کا نام فلاں ہے تو ضروری ہے کہ میرا نام بھی وہی. عجیب آدمی ہے یار، اس کا نام جنگ جمل ہے. یہ جنگ ہوئی ہجری 36 میں. کب ہوئی؟ ہجری 36. حضرت عائشہ اور امیر معاویہ کے بیچ میں. اس کے بعد ایک جنگ ہوئی جنگ صفین. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات شیر خدا
داماد مصطفیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیچ میں یہ ہوئی ہجری 37 میں. پہلے جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین ہوئی. یہ دونوں جنگیں اس بنا پر تھی کہ حضرت امیر معاویہ کہتے تھے آپ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیتے، آپ کے گروہ میں قاتلین عثمان ہیں، آپ نے ڈھیل دے رہے ہیں. تو ان کو لگتا تھا کہ وہ قاتلین عثمان کو پناہ دے رہے ہیں، انہیں ایسا لگتا تھا. اس بنا پر جنگ ہوئی. اب ہماری نہیں مانو گے، ایک حوالہ دیتا ہے، اب بڑا مضبوط حوالہ دیتا ہے. یہاں شیعوں کا ایمان بگاڑا ہوگا، مدرسہ ہوگا، آپ چلے جائیے، میں صبح تک یہاں ہوں. کتاب کا نام ہے فیض الاسلام شرح نہج البلاغہ. یہ کتاب شیعوں کی ہے، اہل سنت کی نہیں، تہران سے چھپی ہوئی. شرح فیض الاسلام، فیض الاسلام شرح نہج البلاغہ. اس میں مولا کائنات کے خطوط ہے. خط نمبر 150 اٹھا کر دیکھو. حضرت علی فرماتے ہیں معاویہ کا میرا خدا ایک، معاویہ کا میرا رسول ایک، معاویہ کا میرا قرآن ایک، معاویہ کا میرا دین ایک. جھگڑا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں عثمان کے قاتلوں کو چھوٹ دے رہا ہوں، غلطی پر تو وہ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا کائنات فرما رہے ہیں، باب مدینۃ العلم فرما رہے ہیں، پیدائشی بچپن سے صحابی فرما رہے ہیں کہ غلطی پر تو معاویہ بھی نہیں ہے، لیکن خارجیوں نے ایسی آگ لگا دی کہ مسلمانوں میں خانہ جنگیاں ہو گئی. جنگ صفین میں 40,000 مسلمان امیر معاویہ کی طرف سے اور 25,000 مسلمان حضرت علی کی طرف سے شہید ہو گئے. اتنا خون مسلمانوں کا نہیں بہا. اللہ اکبر کبیر. تب لوگوں نے کہا کہ اے دونوں گروہ آؤ اللہ کی کتاب، آؤ دونوں بیٹھ کر ایک ہو جائے. اب یہ جنگ ہوئی، جنگ صلح پر ختم ہو گئی. لیکن آج 1400 سال کے بعد مریدوں کے نذرانے پر پلنے والے، مریدوں کا مال کھا کھا کے 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کرنے والے، نماز و روزے سے فارغ لوگ جنہیں شریعت کے نام سے ہی چڑ ہے، شریعت الگ اور طریقت الگ کہہ کر مستی سے زندگی گزار رہے ہیں. جاہلوں کو، گنجیڑیوں کو، چرسیوں کو مرید کر کے انہیں خلافت دی جا رہی ہے. بیاس خوروں کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، داڑھی کٹوں کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے. یہ لوگ 1400 سال کے بعد بھوگ رہے ہیں. اچھا کیا بھوگ رہے ہیں کہ امیر معاویہ نے جنگ کی، جنگ کے بعد وہ خلیفہ راشد کی بیعت نہ کی انہوں نے، اور حضرت علی سے جنگ کی انہوں نے. اس بنا پر وہ خارجی ہے، گمراہ ہے، معاذ اللہ کافر ہے. اچھا میں امیر معاویہ کو مسلمان ثابت کروں؟ کہیے. یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے حضرت مولا کائنات سے جنگ کی، اس لیے باغی، اس لیے جہنمی. سنیے، ہجری 36 میں جنگ جمل، 37 میں جنگ صفین. حضرت علی دنیا سے تشریف لے گئے. مسلمانوں کا 5واں خلیفہ کون؟ امام حسن مجتبی، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے جو ہجری 3 میں پیدا ہوئے مدینے. وہ خلیفہ ہوئے. 6 مہینہ خلافت کے بعد انہوں نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپی. ان سے صلح کی چند شرطوں کے ساتھ، اور ان کی بیعت بھی کی. صرف خلافت نہیں دی، بیعت بھی کی. بیعت امام حسین نے بھی اٹھ کر بیعت کر لی. پھر ایک شخص دیکھ کر آنکھیں بجھا رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیعت کر رہے ہیں. اس نے کہا میں بھی بیعت کروں. امام حسین نے کہا جب میرا امام بیعت کر رہا ہے تو تیری کیا حیثیت ہے؟ یعنی حسن جب بیعت کر رہے ہیں تیری کیا حیثیت ہے؟ بیعت کر. اس نے بھی بیعت کر لی. اچھا امیر معاویہ نے جو بیعت، حضرت امیر معاویہ کی جو بیعت کی اور ان سے جو صلح ہوئی، وہ کب کا واقعہ؟ ہجری 41. کب کا؟ 41. جنگ ہوئی ہجری 37 میں. 4 سال کے بعد امام حسن حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے رہے ہیں.
صحیح بخاری حدیث نمبر 2704، اللہ کے نبی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول نے انہیں گود میں بٹھایا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ تو فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، اور ایک جگہ تمام اہل دنیا کے سردار فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، کہ اللہ اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پہ غور کیا، کس میں صلح کروائیں؟ مسلمانوں کے دو گروہ میں نہیں، عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہ، عظمت والے رتبے والے گروہ میں۔ اچھا، حضرت امام حسن نے صلح کس کے ساتھ کی؟ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کی یا نہیں کی؟ تم کہتے ہو وہ خارجی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ فاسق ہے، ارے وہ بدبختو، اولیاء اللہ کے دامن کو داغدار کرنے والوں، بدعتیوں، یہ بتاؤ کہ امام حسن کو نہیں معلوم کہ اس نے میرے باپ سے جنگ کی ہے، اس نے میرے باپ کی بیعت نہیں کی ہے، اس نے میرے باپ سے جنگ کی ہے؟ بتاؤ، اس کے بعد بھی امام حسن بیعت کر رہے ہیں، انہیں خلافت دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائے گا۔ اللہ کے نبی نے بہت پہلے امیر معاویہ کے اسلام کی سند عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن نے گروہ سے صلح نہیں کی، امیر معاویہ سے صلح کی، اور امیر معاویہ نے امام حسن سے صلح کی۔ اب حدیث سے تو ثابت ہوا کہ جن سے صلح ہوئی وہ مسلمان، لیکن پیر صاحب ماننے کو تیار نہیں، مریدوں میں پانی کم نہ ہو جائے، کہیں پگڑی اچھل نہ جائے، کہیں شیعوں کے نذرانے پڑھ نہ ہو جائے، اور شیعوں کے نذرانے پہ پڑھنے والوں سنو، مختار کائنات نے دو جہاں کے مالک و مختار نے، اللہ کے محبوب اعظم نے، خاتم پیغمبران نے، افضل الانبیاء نے، نبی الانبیاء نے، امام الانبیاء نے، اول الانبیاء نے، آخر الانبیاء نے اپنی زبان اقدس سے معاویہ کو مسلمان کہا ہے۔ اب کسی ٹچے پیر کی بات کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ اللہ کی قسم یہ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، ہرا بھرا درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے یہاں آ سکتا ہے، لیکن جو بات آمنہ کے لال نے اپنی زبان اقدس سے فرما دی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ جہان جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سے۔ سبحان اللہ۔ پھر یار لوگ کو ایک دلیل مل گئی، کیا دلیل ملی؟ کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو گالیاں دکھواتے ہیں۔ جیسی محرم شریف شروع ہوتا ہے تو یہ لوگوں کی یہ قطر بونیت شروع ہو جاتی ہے انٹرنیٹ میں۔ صحیح مسلم کی حدیث سے آج حدیث سمجھا کر ہی اٹھوں، اتفاق سے آپ کا پالا کسی پیر صاحب سے نہیں، مدرس صاحب سے پالا۔ الحمدللہ پہلے میں مدرس ہوں، ثانیاً مناظر ہوں، ثالثاً مصنف ہوں، رابعاً یا خامساً میں مقرر ہوں۔ ایک حدیث ان کو ملی، حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم، کہ جب حضرت سعد بن وقاص کوفہ شام تشریف لائے تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا ما منعک ان تسب ابا تراب؟ ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا باپ، مٹی والا۔ ہمیشہ ابو کا معنی باپ نہیں ہوتا، کبھی کبھی والا بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کا باپ، وہ تو لڑکی سے پہچانے گئے۔ ابے گھامر ہو، عربی تو آتی نہیں، اردو میں تو پڑھتے ہو بخاری مسلم، اس میں بھی تمہارا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا غیر مقلد چوڑا چمار میرے پاس آیا، کہا مولانا آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔
میں نے کہا کرنا ہے تو بازو میں ایک پیپر رکھا ہے، ذرا پڑھ کے سناؤ ایک لائن، تمہارا املا بھی تو صحیح ہونا چاہیے۔ تو اس پیپر میں لکھا تھا دور دور کرے، تو بڑے جلال میں انہوں نے پڑھا دور دور کرے۔ میں نے کہا بس بھائی میں ہارا تو جیتا۔ شیخ سعدی فرماتے ایک عالم ایک جاہل ایک کمرے میں بحث کریں گے تو جیتے گا جاہل ہی، جیت پکی جاہل ہے، اس کے لیے کوئی دائرہ تھوڑی، وہ کچھ بھی بول دیں گے۔ جیسے قاضی ابی یوسف کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بولے حضرت روزہ کب کھولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب سورج ڈوبتا ہے۔ بولے نہیں ڈوبا تو ارے بھائی جاہل کے لیے کیا ہے؟ نہیں ڈوبا تو ہر بات کا جواب تھوڑی دیا جائے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث جو کامران چرسی نے بھی اپنے آڈیو میں کوڈ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ملک شام میں ہے، دمشق میں ہے، سعد بن ابی وقاص ان کے پاس کوفہ سے آئے۔ کوفہ وہ شہر ہے جس کی بنیاد ہجری 17 میں سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر کے کہنے سے رکھی، وہ وہاں سے آئے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا ما منعک ان تسب ابا تراب، تمہیں مٹی والے یعنی علی کو گالی دینے سے کس چیز نے روکا؟ تو اب یار لوگوں نے دکھایا دیکھو سبا کے معنی کیا ہوتی ہے؟ گالی۔ کیا ہوتا؟ گالی۔ عربی میں سبا کے معنی ہوتا ہے گالی۔ بولے امیر معاویہ ان سے پوچھ رہے تم گالی کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو امیر معاویہ گالیاں دلواتے تھے حضرت علی کو، لیکن للہ تمہاری مصیبت یہ ہے کہ تم مدرسے میں کبھی گئے نہیں، تمہیں ضرورت ہی کیا؟ باپ پیر صاحب تو لازماً تم کو بھی پیر صاحب ہی بننا ہے، تو جو باپ کا حلقہ ہے اسی میں تم کو پلنا ہے، پڑھنے کی ضرورت کیا؟ تم جو بکو گے جو بکو گے سب جو ہے ماشاءاللہ مریدین کے لیے واہ واہ قلندرانہ گفتگو ہے، تصوف کی گفتگو ہے۔ 2.5 دن کے جھوپڑے پہ 20 کلو گانجا گٹک کے پیر صاحب ایسا مستی میں پڑے رہتے اور فرماتے معرفت کا نشہ، بڑی مستی سے فرماتے خواجہ کی دیوانی۔ ماشاءاللہ ذرا اس دیوانی کو دیکھو تو صحیح۔ سبا کے معنی گالی، تو معلوم پڑا کہ امیر معاویہ گالیاں دلواتے تھے۔ اب پیر صاحب کے سارے مریدین سمجھنے لگے کہ واقعی میں گالیاں دلواتے تھے، لیکن للہ سنو عربی زبان دنیا کی اتنی وسیع زبان ہے کہ جس نے ایک چیز کے لیے 300 الفاظ، آپ کو معلوم ہے شعر کے لیے عربی میں کتنے الفاظ ہیں؟ 300۔ کتنے؟ 300۔ کوئی ایک ہی معنی پکڑ کے اس کی تقلید جامد کرنا کہ نہیں یہی مراد ہے تو بیڑا تو غرق ہوگا نا۔ جیسے ایک بہت بقراط صاحب اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے کہا کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو کہا قرآن میں ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز اکیلے پڑھو۔ تو ابے قدم اللہ جی تنہا عربی والا نہ ہے، تم اس کو اردو میں کیوں گھسیڑ دی؟ کیسے کیسے کھامڑ لوگ یار۔ سبا کے معنی گالی ہیں، لیکن یہاں سبا کا معنی گالی نہیں ہے، اس لیے کہ سبا کے اور بھی بہت معنی ہے۔ اچھا اگر سبا کا معنی گالی ہے تو بخاری شریف حدیث نمبر 5930 کوڈ کر لو اور دیکھو، حدیث ہے بخاری کی، فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، اللہ کے نبی نے نقلی بال لگانے والی اور لگوانے والی کو کیا دیا؟ گالی۔ حدیث میں کرو ترجمہ کوئی کہ نبی نے گالی، لیکن دنیا کے کسی مترجم نے اس کا ترجمہ گالی نہیں کیا۔ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے مولانا نثار، اور یہ فقیر بھی الحمدللہ 12 سال کے عرصے سے حدیث پڑھا تھا۔ اس کا معنی یہ گالی نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے نقلی بال لگانے والی اور لگوانے والی کو برا کہا۔ سبا کے معنی کبھی برا کے آتے ہیں، کبھی تنبیہ کے آتے ہیں، کبھی ڈانٹنے کے آتے ہیں، کبھی جھڑکنے کے آتے ہیں اور کبھی گالی کے آتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے۔ اچھا آپ نے تو حدیث ہی پڑھی لیکن شرح دیکھنا نصیب نہیں ہوا، شرح بھی دیکھ لیتے تو پیر صاحب اتنی جگہ ہنسائی نہیں ہوتی ہے آپ کی۔ شرح دیکھو، شرح
مسلم کی اس حدیث کی شرح امام نووی رحمت اللہ علیہ وہ کرتے ہیں، شارح مسلم امام نووی شافعی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کوفہ سے تشریف لے کر گئے تھے امیر معاویہ کے پاس، اور کوفہ میں ایک بدبخت جماعت ایسی تھی جو مولائے کائنات کو معاذ اللہ گمراہ کہتی تھی، فاسق کہتی تھی، کافر کہتی تھی، گالیاں دیتی تھی، اور معاذ اللہ حضرت امیر المومنین مولائے کائنات کو برا بھلا کہتے تھے۔ اسی کوفہ سے حضرت سعد گئے تھے۔ سننے کا مزہ تو یہی ہے، ورنہ تو آدھا سن لو گے اور آدھا ادھر ادھر دیکھنے میں ضائع کر دو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میں کہوں گا کچھ، تم سمجھو گے کچھ، اور آدھے ادھورے مناظر بنو گے تو میرے لیے بھی مصیبت پیدا کرو گے۔ حضرت سعد بن وقاص کوفہ سے گئے تھے شام، تو حضرت امیر معاویہ جانتے تھے کہ وہاں پر مولائے کائنات کو گالیاں دی جاتی ہے، کافر کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ما منعک ان تصب ابا تراب، تمہیں علی کو برا کہنے سے کس نے روکا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے برا کہو، وہ پوچھ رہے برا کہنے سے روکا کس نے؟ نہیں سمجھتے ہو اسی لیے تو بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ معرفت کا کلام سمجھ میں آتا ہے، قوالی شریف سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ برا نہیں کہہ رہے، پوچھ رہے کس نے روکا؟ تب حضرت سعد بن وقاص نے کہا کہ اے امیر معاویہ، میں اسے کیسے برا کہوں جس نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا؟ میں اسے کیسے برا کہوں جو ہجرت کی شب رسول اللہ کے بستر پہ لیٹا تھا؟ میں اسے کیسے برا کہوں جسے رسول اللہ نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی جس کے نکاح میں دی؟ میں اسے کیسے برا کہوں؟ عقد مواخات میں نبی نے جس کے بارے میں فرمایا کہ اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، میں انہیں برا کیسے کہوں؟ لیکن پیر صاحب تو فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ نے کہا کہ علی کو گالیاں دو، ایسا تو ثابت نہیں۔ اچھا چلو، اس حدیث میں ایسا ہی ہے، اب اس حدیث کی سند بھی دیکھنی پڑے گی، صحیح ہے؟ اب یہ تو مانوی بات تھی، اب ذرا حدیث کی سند ہم لوگ دیکھیں۔ کیا ہے نا، ہم لوگ مولوی لوگ ہیں، حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، خالی نذرانہ گھٹکتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا پیٹ ہے، عمرو عیار کی زنبیل نہیں ہے کہ سارے محلے کے مریدوں کا مال چلا جائے پھر بھی پیر صاحب ڈکار نہیں نکالتے۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، ضرورت سے زیادہ قابل تھے، تو ان کا وجود نامسعود اپنے ایک پیر کے یہاں صاحب فراش ہوا، یعنی لیٹ گئے، تو ٹھوس زیادہ لیے تھے، یہاں ہر قسم کا آئٹم، سونا حلوہ، سونا کدو، سونا سب گھٹک گھٹک۔ اب جب اس کے بعد پیر صاحب لیٹے تو بیچارہ مرید پیر دباتے دباتے بڑے حیرت و استعجاب میں ڈوبا ہوا دیکھ رہا تھا کہ پیر صاحب کا شکم مبارک کو کوہ ہمالیہ نظر آ رہا، تو اس نے بڑی جرأت کر کے پوچھا، شیخ صاحب حفظہ اللہ یہ کیا ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا للہ یہ ہمارا پیٹ ہے۔ تو کہا حضور اس میں کیا ہے؟ تو بولے بیٹا اس میں گندگی ہے۔ تو کہا حضور یہ آپ ہی کی ہے کہ پورے محلے کی؟ ماشاءاللہ کتنا گٹک لیتے ہیں پیر صاحب لوگ، فرماتے شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ طریقت تو مستی کا نام ہے، طریقت تو ڈھول کا، باجے کا، گاجے کا، سندل کا، بنڈل کا، چادر کا، گاگر کا، نذرانے کا، بڑی دیگ کا، چھوٹی دیگ کا، لاؤ اس کا، لاؤ اس کا، اس کا نام ہے طریقت۔ اور ساری سختیوں کا نام شریعت ہے۔ مولوی شریعت پہ عمل کریں اور ہم طریقت میں مستی سے رہیں، یہاں بھی فائدے میں رہیں، اور مریدوں کو، اندھ بھکتوں کو ہم آج دیتے رہے کہ گھبراؤ مت، قیامت کے میدان میں ہم ہی جنت کا دروازہ توڑ کے لے جائیں گے۔ پیر صاحب دکھیں گے بھی نہیں قیامت میں، سمجھ لینا، کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے کہاں ہے، وہاں اچھے اچھوں کا پتا پانی ہوگا، سمجھے، اللہ کے خوف سے۔ تم کیا سمجھ رہے، تمہارے یہ سانڈ پیر صاحب تم کو بچا لیں گے؟ خدا کی قسم تمہیں اگر بچائے گا تو وہ اللہ والوں کا مقدس گروہ بچائے گا جو خود بھی دین پر چلتے رہے اور لوگوں کو بھی دین پر چلنے کی ترغیب۔ سبحان اللہ! یہ اللہ والے،
یہ آج کے ساتھ میں اللہ والوں کو دیکھو کہ ایک اللہ کے ولی ہیں، خدا کی قسم اللہ والوں کی بات ہی الگ۔ ایک دن جا رہے ہیں دکان راستے سے، تو راستے میں دکان دیکھی گرم گرم جلیبی بن رہی ہے، تو دل میں آیا کہ جلیبی کھا لیں، دل میں آیا تو دل کو مخاطب کر کے پوچھا کھاؤں؟ دل نے کہا جی حضور کھائیے۔ دیکھو امام غزالی فرماتے ہیں دل سلطان الاعضاء ہے، یعنی پوری باڈی کا بادشاہ ہے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ راستے سے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے آپ کی ناقص نگاہوں نے 100 کا نوٹ دیکھا، تو دیکھنا کام کس کا؟ آنکھ کا۔ دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ نے کہا ریزیور بینک ہے کہ کھلونا بینک ہے؟ نہیں، ریزیور بینک ہے۔ پھر آپ کے کانوں نے سنا، آنکھ نے دیکھا، دماغ نے سوچا، کانوں نے، زبان نے کہا اچھا 100 کا نوٹ، کان نے سنا۔ اب یہ چاروں غلاموں نے بادشاہ کے پاس پہنچایا پیغام حضور 100 کا نوٹ ہے، تو بادشاہ سلامت فرماتے ہیں اٹھا دے۔ تو ہمارے بمبئی والے کیسے کرتے ہیں، چلتے چلتے آگے پیچھے دیکھتے ایسے رومال ڈالتے ہیں، رومال کے ساتھ ایسے کسی کو شک نہ ہو کہ یہ پیسہ اٹھا۔ اچھا راستے سے جا رہے ہیں، سامنے اتنا بڑا بھینسی کا گوبر پڑا ہوا ہے، آنکھوں نے دیکھا، زبان نے کہا، دماغ نے سوچا، کان نے سنا، دل نے کیا کہا؟ بچ کے چلے۔ دل صحیح ہے، پوری باڈی صحیح ہے۔ تو وہ اللہ کے ولی جا رہے ہیں، دیکھا جلیبی کی دکان ہے، دل نے چاہا جلیبی کھائیں، تو فرمایا کھائے گا؟ کہا جی حضور۔ تو گئے، جتنی بنی ہوئی تھی پوری پلیٹ لے کر آئے، خوب کھائے خوب کھائے خوب کھائے، اتنا کھائے کہ حالت ابتر ہو گئی۔ 8 دن تک بستر سے نہیں اٹھ پائے، وہ الٹی جلاب، حالت خراب ہو گئی۔ اب 8 دن کے بعد جب چلنے کے لائق ہوئے، وہاں سے گزر رہے تو دل کہہ رہا ہے نہیں سرکار دوسری گلی سے چلیے، یہاں تو جلیبی بن رہی ہے۔ یہ اللہ والے ایسا علاج کرتے، ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ اور ان کو دیکھو، بیاس خور مریدوں کے یہاں رکیں گے، سیٹ مریدوں کے یہاں رکیں گے، غریب بیچارہ پانی کی بوتل لے کر آتا ہے کہ پیر صاحب پھونک دے، لیکن ان کی زبان مبارک ہلتی نہیں کیونکہ پیسہ نہیں ہے۔ تم ایسی پیری مریدی کرو گے، تم اس قوم کو ایسے بے وقوف بناؤ گے۔ یہ لوگ عقیدت سے اجمیر شریف جاتے، تم کتنی گنڈا گردی کرتے ہو؟ صحیح بتاؤ، اجمیر میں گنڈا گردی نہیں؟ یہاں ٹھہر، اتنے کی چادر لے، فلانے خادم کو دینا ہے، فلانے کی باری ہے، کوے کی طرح کائیں کرتے سب کالی ٹوپی والے جھنڈ آ جاتا ہے، دیکھ لیتا کوئی بڑی پارٹی آ گئی ہے، چادر پھیلایا چل۔ وہ بیچارہ عقیدت کے ساتھ چادر کے نیچے چل رہا، اس کو کیا معلوم میرے آنے سے پہلے چادر دکان پہ آ جائیں گے۔ اس بیچارے غریب کو کیا معلوم تم نے لوٹ مار کا دھندا بنا رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں ساری مزارات کو مسلک اعلیٰ حضرت کے تابع کر دو، اللہ کی قسم ساری بدعات و خرافات ختم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن تم مسلک اعلیٰ حضرت کے تابع کرو گے نہیں، کیونکہ پیٹ پہ مار پڑیں گی، پھر عورتیں نہیں آئیں گی، پھر ایک سے زیادہ چادر چڑھیں گی نہیں، پھر چراغا نہیں ہوگا، پھر چادر گاگر کا سسٹم ختم ہوگا، پھر حلوے مانڈے بند ہو جائیں گے، پھر عورتوں کی کھلے عام زیارت نہیں ہوگی، قوالی شریف نہیں ہوگی۔ جب سارے دھندے بند ہوں گے تو کھائیں گے کیا؟ میرے بزرگوں دوستو، یہ صرف کھانے کمانے کا دھندا ہے۔ یہ لوگ جو امیر معاویہ پہ بھونک رہے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ حدیث سمجھو تو اس حدیث کی سند کیا ہے؟ سنو، بخاری اور مسلم یہ 2 کتابیں حدیث کی صحیح کتابیں۔ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کون سی؟ بخاری شریف، اس کے بعد مسلم شریف۔ ان دونوں کتابوں کو ملا کر کہتے ہیں صحیح ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ان دونوں کتابوں میں جتنی حدیثیں ہوں سب صحیح ہیں۔ بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے، مولانا سراج بھی ہیں، شاہد القادری صاحب بھی ہیں، مفتی رفیق الاسلام بھی ہیں، اور بھی علماء جن کے نام میں نہیں جانتے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان دونوں کتابوں میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، بے شک زیادہ تر صحیح حدیثیں ان میں ہیں، لیکن A to Z حدیثیں بخاری میں 9082 حدیثیں سب صحیح نہیں۔ امام بخاری جس حدیث کو مسندن بیان کرتے ہیں سند کے ساتھ، وہ تو صحیح ہے، اور جس کو تعلیقاً بیان کرتے ہیں بغیر سند کے، اس کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح امام مسلم جس حدیث کو اصلاً لے کر آتے ہیں سند کے ساتھ، وہ تو صحیح ہے، لیکن جس کو مطابعات الشواہد میں لے کر آتے ہیں بغیر سند کے،
اس حدیث کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ پیر صاحب کبھی حلقہ مریدہ میں سے نکلیے، کبھی باجے گاجوں کے شور سے نکلیے، اور کبھی مدرسے میں آ کر زانویہ ادب تہ کیجئے۔ جب آپ پہ ضربہ یضربوں کی گردان ہوگی تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ یہ حدیث کون سی ہے؟ ارے بولو ڈر، ضعیف ہے۔ یہ سنگل پسلی کا آدمی، 50 کلو کا آدمی ڈرتا نہیں، اور تم ڈر رہے ہو، اب پوری دنیا آن لائن سن رہی ہے۔ یہ حدیث مطابعات الشواہد میں ہے، ضعیف ہے، ضعیف۔ جس کو آپ اٹھا کر لائے تھے امیر معاویہ کو مطعون کرنے کے لیے، اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ صاحب شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں پھینکتے، دیوار آہینی پہ حماقت تو دیکھیے۔ حملہ کرنے چلے تھے، خود ہی لاچار ہو گئے۔ اچھا آؤ گھر ہی چھوڑ کر آتا ہوں، امام بارگاہ تک چھوڑ کر آتا ہوں، سال بھر وہی مستی سے رہنا۔ اس حدیث کا مرکزی راوی جو ہے وہ بکیر بن مسمار ہے، جس نے سعد بن ابی وقاص سے یہ حدیث روایت کی ہے، اور ان سے حاتم بن اسماعیل نے، حاتم بن اسماعیل نے بکیر بن مسمار سے، انہوں نے سعد بن ابی وقاص یہ حدیث لی۔ اچھا یہ حدیث بکیر بن مسمار جو ہے ان سے زیادہ اوثق راوی، ان سے زیادہ وزنی راوی، ان سے زیادہ عادل و ثقہ راوی سعید بن مسیب ہے، وہ ان سے زیادہ اثبت و اوثق ہے۔ جب یہ حدیث ان سے روایت ہوئی ہے، یہی حدیث، تو اس میں ما منعک ان تسب ابا تراب کے الفاظ ہے ہی نہیں۔ کیا پتا چلا؟ اچھا جب گاڑی ہو جائے تو نیند آنے لگے اور 2-4 لوگ سو بھی رہے۔ اچھا کل کوئی یہ کہے کہ بمبئی سے آ کے فتنہ پھیلا کے چلا گیا، تو کہنا کم بخت ہو، پھر 3 مولوی ہوتا تو اس کی تقریر میں کوئی سوتا؟ ارے 2-4 لوگوں کو سونا اس بات کی گواہی ہے نا کہ میں پرامن مولوی ہوں، پھر 3 نہیں ہوں، پھر 3 تو جگائے رکھتا ہے، سناتا نا۔ تھوڑا گاڑی ہو جائے تو واقعی باؤنس کر جاتی ہے لوگوں۔ آج ایک صاحب نے مجھے ٹوک دیا کہ آپ بھی کرسی توڑ مقرر ہیں، آپ بھی بہت چیختے چلاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، کہیں کہیں چیخنا پڑتا ہے، کہیں کہیں چلانا پڑتا ہے، کہیں کہیں آہستہ بھی بولنا پڑتا ہے۔ اس حدیث کو جب سعید بن مسیب نے روایت کیا ہے صحیح مسلم اور مسند امام احمد بن حنبل میں، وہاں یہ الفاظ نہیں ہے، تو معلوم پڑا ان الفاظ میں بکیر بن مسمار منفرد ہے، اور کوئی ایک راوی، کمزور راوی، اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اس بنا پر بھی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا دوسری بات، امام احمد بن حنبل نے یہی حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں، جس کا روایت نمبر ہے 1611، اسلام 360 ایپ کے اندر نکال کر دیکھ لو، ابھی یہ حدیث بکیر بن مسمار سے لی، لیکن وہاں یہ الفاظ نہیں۔ یہی حدیث بکیر بن مسمار سے امام احمد بن حنبل نے لی، لیکن وہاں یہ الفاظ نہیں ہے۔ معلوم پڑا کہ جو راوی اپنی ہی مخالفت ایک سے دوسری جگہ کرے، ایسے مختلف کی راوی کا اعتبار نہیں ہے، اور ان کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بکیر بن مسمار کی حدیثوں میں نظر ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، القصہ مختصر یہ کہ اس جلسہ پاک میں آپ دور و دراز سے تشریف لائے حضرات اہل بیت پاک کی عظمت سننے کے لیے، حضرات صحابہ کرام کی فضائل سننے کے لیے۔ آج کی اس تقریر میں نے یہ خلاصہ کر دیا، حضرت امیر معاویہ جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت عثمان کے بھائی ہیں، ان کے ولی ہیں، ان سے حضرت مولائے کائنات کی جو جنگ ہے وہ صرف اور صرف خون عثمان کے قصاص کے لیے۔ یہ جنگ مولا علی کے عہدے سے نہیں ہے، ان کی خلافت سے نہیں ہے، ان کے رتبے سے نہیں ہے، ان کی مولائیت سے نہیں ہے، اور ہم لوگ ہرگز امیر معاویہ کو مولا علی کے برابر نہیں کہتے۔
ہمیں خارجی اور ناصبی کہنے والوں، ارے مولا کا تو چوتھا نمبر ہے، ان کے بعد ہے عشرہ مبشرہ، ان کے بعد ہے اصحاب بدر، ان کے بعد ہے مہاجرین اولین، ان کے بعد ہے اولین انصار، ان کے بعد ہے بیت رضوان والے امیر معاویہ کا، اور مولائے کائنات کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان کے گھوڑے اگر 1000 سال تک دوڑتے رہے تو مولا علی کی شان کی پہلی منزل کو نہیں پا سکتے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ عزیزان گرامی وقار، آپ میری طرف دھیان دیجئے، آپ کی توجہ ہے؟ ہاں، ہم مولائے کائنات کے مقابلے میں امیر معاویہ کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن جن لوگوں کو یہ خط سوار ہوا کہ ہم انہیں اہمیت دیتے، ہرگز نہیں۔ مولائے کائنات کا رتبہ ہم جیسے لوگ کیا بیان کریں کہ جنہیں رسول پاک نے اپنا بھائی فرمایا ہو، اور فرمایا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ان کا بھائی ہارون۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مولائے کائنات کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن ہم کسی صحابی کے شان میں بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر تم گستاخیاں کرو گے، ہم علمی پیرائے میں جواب دیتے رہیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد ہندوستان کے 2 چوٹی کے مقرر آپ کو سماعت کریں گے، حضرت مفتی اختر حسین صاحب اور حضرت ارسلان میاں صاحب قبلہ۔ آخری میں ایک گزارش میں کروں گا کہ اگر آپ ہمیشہ مجھ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، روزانہ اپڈیٹ چاہتے ہیں، تو یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے سنی جمیعت الاحناف، یہ ہماری تنظیم ہے جو بامبے میں الحمدللہ منتھلی 50 سنی مسلمانوں کو ان کے گھر میں راشن پہنچاتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور 10 اماموں کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہے، اور آگے یہ سلسلہ اور دراز ہونے والا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ میرے جانے کے بعد اگر طرح طرح کی باتیں ہوں تو میں اللہ و رسول کے لیے تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جسے مناظرہ کرنا ہو، مباحثہ کرنا ہو، میں سامنے موجود ہوں، آ کر علمی پیرائے میں مناظرہ کر سکتا ہوں۔ نہیں تو جانے کے بعد طرح طرح کی باتیں نہ کرے۔ اس کے بعد اگر شوق چررایا ہو تو کمیٹی والوں سے مل لینا، نوشاد صاحب سے، جنبہ شیخ سے، اور کون ہے ان سب سے مل لینا، مناظرے کی ڈیٹ فکس کر لینا، اپنا مناظر فکس کر لینا، مناظرے کے موضوع کی تعین کر لینا۔ الحمدللہ یہ فقیر حنفی محمد کلیم حنفی رضوی ممبئی کی سرزمین سے آپ کی خدمت میں حاضر آ جائے۔ ڈٹے رہیے ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مذہب اہل سنت و جماعت پر اہل بیت پاک کی محبت اپنے دل میں بسائیے، حضرات صحابہ کی محبت اپنے دل میں بسائیے، اور خدا کی قسم حسین اعظم کے مشن کو زندہ رکھیے، اور اس دور میں سچا حسینی وہی ہے جو بریلوی ہے۔ پڑھنے والے بنتے رہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یا رسول اللہ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ چلیے اب انشاءاللہ تعالی یہ ان کا نعروں کا مقابلہ چلتا رہے گا۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، شاعر صاحب آئے اور نعت رسول سنائے وما علینا۔ چھوڑ دے بیٹھ جاؤ